آج کی یہ کہانی ایک ایسی سلطنت کے بادشاہ کی ہے جو بہت ہی طاقتور تھا۔ اس نے بہت سی جنگیں جیتی ہوئی تھیں، بہت سے ملک فتح کیے ہوئے تھے، اپنی رعایا پر بہت ہی رحم دل تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی، وہ رعایا کا بہت خیال کرتا تھا۔ لیکن وہ بادشاہ ہر وقت ایک پریشانی میں مبتلا تھا۔ اس کے ہاں بچہ نہیں تھا۔ کافی مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اس نعمت سے نوازا۔ جس دن سلطنت میں بچہ پیدا ہوا، اس دن بادشاہ نے اعلان کرایا کہ کل دربار عوام کے لیے کھول دی جائے گی۔ جو شخص بھی کسی بھی چیز پر ہاتھ رکھے گا تو وہ چیز اس کی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو چھونا ہوگا۔ جیسے ہی بادشاہ نے اعلان کیا تو یہ خبر پوری سلطنت میں پھیل گئی۔ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کل صبح جاتے ہی کس چیز پر ہاتھ لگایا جائے۔ بعضوں نے سوچا کہ کل بادشاہ کی دربار میں جا کر جانور پر ہاتھ رکھا جائے تاکہ سارے جانور ہمارے ہو جائیں، اور بعضوں نے سوچا کہ سونے پر ہاتھ رکھا جائے تاکہ سارا سونا ہمارا ہو جائے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال اور اپنی اپنی سوچ تھی۔ ایک گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی رہتا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ باپ نے سمجھایا کہ تم چھوٹے بچے ہو، کل بہت زیادہ رش ہوگا، تم رش میں دب جاؤ گے۔ لیکن اس بچے نے ضد کر لی کہ نہیں، مجھے بھی ضرور جانا ہے۔ باپ نے اس کی بات کو مان لیا۔ اگلے دن جب دروازہ دربار کا کھلا، ساری عوام اندر داخل ہوئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ بچہ اس رشت سے الگ ہو کر آگے بڑھا اور جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اس تخت کے پاس گیا اور بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا اور آواز سے بولا، آج سے بادشاہ میرا ہے اور بادشاہ کی ساری چیزیں بھی میری ہو گئیں، بادشاہ کی ساری عوام یعنی آپ سارے لوگ بھی میرے ہو گئے۔ جی معزز ناظرین، یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ ہمیں اوپر والے سے جب مانگنا ہو تو چیزیں مانگنے کی بجائے اسی کو ہی مانگ لیا جائے۔ جب وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اس کی ساری چیزیں بھی ہماری ہو جائیں گی۔